اللہ 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 کہ ایک جماعت آئی یہودیوں کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ذی القرنین کے بارے میں، تو آپ نے ان کو ابتدائی طور پہ خبر دی کہ وہ ایک رومی نوجوان تھا اور یہ وہی ہے جس نے اسکندریہ جو مصر کے ساتھ شہر ہے اس کو بنایا، اور اس کے بعد پھر فرشتہ اس کو آسمان کی طرف لے گیا اور پھر وہ ایک مقام صد پہ پہنچا۔ وہاں اس نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے منہ جو تھے کتوں کی طرح تھے، لیکن بالکل جھوٹی روایت۔ ایک بات یاد رکھیں، اسکندریہ جو ہے وہ تو اسکندر نے بنائی ہے، ذوالقرنین نے تو نہیں بنائی۔ ذوالقرنین جو ہیں یہ تو رجل صالح ملک عادل، عدل والا بادشاہ تھا اور بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ سکندر جو ہے وہ تو کافر تھا، سکندر یونانی، وہ تو ایک فیلسوف کے مذہب پر تھا، ارسطو کے مذہب پر تھا۔ تو اس لیے یہ روایت بالکل جھوٹی روایت ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے مفسر کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں سے یہ بھی روایات بنی اسرائیل میں ہے کہ وہ تقریباً 1600 سال ان کی عمر ہوئی۔ پہلے ویسے بھی عمر جو ہے نا بڑی طویل ہوتی تھی، 2000 سال 3000 سال۔ جیسے نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1500 سال تھی۔ قرآن مقدس میں جو ہے نا الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی 950 سال، وہ دعوت کی مدت ہے کہ 950 سال میں نے ان کو پکارا ہے لیکن میری بات نہیں سنتے۔ عمر مبارک جو ہے وہ تو 1050، کیونکہ 40 سال کے بعد تو نبوت بھی لی اور طوفان آنے کے بعد بھی 50 سال زندہ رہے، تو اس لیے پہلے اعمار جو تھی نا وہ بڑی طویل ہوتی تھی۔ اور اسی طرح جنات جو ہے نا ان کی عمر بھی بڑی لمبی ہوتی ہے، 2000 سال 3000 سال تک یہ زندہ رہتے ہیں۔ ابھی ایک روایت مبارک میں صحیح حدیث ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہان رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ نے دیکھا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آنے والا جو ہے نا مشیت الجن، اس کی چال بتلاتی ہے کہ یہ جن ہے۔ وہ قریب آ گیا، اس نے آگے حضور پہ سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں جن ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نینوا سے آیا ہوں، عراق کے ایک شہر سے۔ فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میں نے خود تورات سنی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی قرآن سنوں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 1200 سال ہے، یعنی 1200 سال کے بعد ٹھیک حضور پاک نے پھر قرآن کی تلاوت کی، قرآن سنا، اس نے وہ اسلام لے آیا۔ تو جنوں کی عمر جو ہے انسانوں میں بہت کم ہوتے ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی، ان کی عمر بھی 250 سال تھی۔ اسی طرح ہمارے اپنے ایک بزرگ تھے سوات کے علاقے میں، ان کو کہتے تھے سندل بابا، ایسے نام مشہور ہو گیا۔ تو ان کی عمر جو ہے تقریباً وہ 200 سے اوپر تھی، کتنا اللہ عالم۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ 200 سال کی عمر کے بعد بھی بالکل بدن ایسے تھا جیسے کسی 16 سال کے لڑکے کا ہوتا، نہ کوئی جھریاں پڑی، نہ کوئی بڑھاپے کے آثار آئے، نہ کوئی جلد سکن میں تبدیلی ہے، بالکل بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کو قحط کی تکلیف ہوئی تو والی سوات رہے۔ والی سوات بھی یہ لوگ پہلے جو تھے نا، والی سوات، والی کلات، یہ دیندار لوگ تھے۔ غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں لیکن زیادہ رجحان ان کا دین کی طرف تھا۔ اس نے 200 خچروں پہ چاول لدوا کے حضرت کی خدمت میں لنگر کے لیے بھیجے کہ حضرت کا حد کا زمانہ ہے اور آپ کی لنگر میں روزانہ 200-400 آدمی بیٹھتا ہے۔
حضرت کو جب خلفاء نے اطلاع دی تو فرمایا بھائی واپس کر دو، میں نہیں قبول کرتا۔ اب خلیفے بیچارے ڈر گئے، انہوں نے کہا والی یہ سب بات ایک مطلق العنان ایک ریاست کا بادشاہ ہے، وہ تو اس کو برا بنائے گا کہ میرا ہدیہ واپس کیا گیا، تو خدا نہ خواستہ ہمیں یہ حضرت کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو انہوں نے حضرت کو نہیں بتایا، لیکن کسی جگہ رکھ دیا اور حضرت سے کہہ دیا کہ اچھا حضرت ٹھیک ہے، آپ کے فرمان کی تعمیل کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اب کچھ مہینوں کے بعد شدید پڑ گئی قحط، تو خلفاء نے کہا کہ اب موقع ہے، تو انہوں نے حضرت سے جا کے عرض کیا کہ حضرت ناراض نہ ہوں تو ایک عرض کریں گے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ چاول واپس کر دو، ہم نے واپس نہیں کیے تھے، ہم نے ان کو سٹور کر دیا تھا۔ آج آپ دیکھیں کتنی شدید قحط ہے، تو اگر اجازت انہوں نے استعمال کر، میں اچھا جا کے پہلے دیکھو تو صحیح چاولوں کو۔ وہ خلفاء گئے، وہاں جا کے دیکھا تو چاول سارے اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ 2 مہینے میں چاولوں میں کیڑے تو نہیں پڑ سکتے۔ واپس آئے، حضرت کو دکھایا، انہوں نے فرمایا اسی لیے میں نے واپس کیا تھا، یہ بادشاہوں کا مال جو ہے بڑا مشتبہ مال ہوتا ہے، حلال حرام ملا ہوتا ہے، تو میں اپنے لنگر میں آپ کو یہ کیڑے کھلاتا، اس کا انجام تو یہی تھا، اس لیے میں نے واپس کر دیا۔ اب ان کو تم دریا میں پھینک دو اور اللہ پہ توکل کرو، چھوڑو چھوڑو کون دے گا، کہاں سے آئے گا، اللہ نے زندگی لکھی ہے تو رزق بھی دیں گے، اور اگر زندگی نہیں لکھی ہے تو پھر موت آ جائے گی، بس۔ عجیب آدمی تھے وہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک دفعہ خلفاء سے کہا، اس زمانے میں پالکی ہوتی تھی، اس پہ اٹھا کے چلتے تھے، گاڑیاں شاڑیاں یہ تو نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ فلاں جگہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں مجھے لے جاؤ، اور سارا راستہ ذکر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ کا۔ ہمارے حضرت دین پور کے شیخ جو تھے بڑے، وہ بھی جب باہر جاتے نا تو سارے راستے میں ذکر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دن کسی نے کہا حضرت یہ کیوں آپ ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی گاجریں بیچنے والا گاجروں کا اعلان کرتا ہے، مولیاں بیچنے والا مولیوں کا اعلان کرتا ہے، فقیر کے پاس جو کچھ ہے میں بھی اسی کا اعلان کر رہا ہوں کہ کسی نے سیکھنا ہو تو سیکھ لے، میرے پاس اور کوئی چیز ہو تو میں اعلان کروں۔ بہرحال ذکر کرتے گئے، وہاں گئے تو وہ تو خلیفے بھی حیران ہو گئے، اتنی خوبصورت جگہ، ایک بہترین ٹھنڈا چشمہ ہے اور درخت ہیں اور اتنی پیارا موسم ہے اور اتنا سبزہ ہے۔ فرمایا اچھا بس، فرمایا کہ ہاں بھائی یہی جگہ مجھے تلاش تھی اسی کی، وہاں آ گئے۔ فرمایا میری 4 پالکی رکھ دو اور یہاں قبر تیار کرو۔ اب بیچارے خلیفے کہاں جائیں، انکار بھی، انہوں نے کہا حضرت، فرمانے کہ بھائی دیکھو نا، اگر مجھے موت آ گئی تو دفن کر دینا، اگر مجھے نہ آئی جس کو پہلے موت آ جائے گی ہم اس کو دفن کر دیں گے، قبر تو کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ بی بی عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن حضرت عمر نے مانگا تو دے دی، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں آپ گھبرا کیوں رہے؟ انہوں نے جناب قبر تیار کی، بہترین جب بن گئی، انہوں نے کہا کہ واپس آ کے حضرت کی اطلاع سے واپس آئے، حضرت کلمہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر کے اسی قبر میں دفن۔ کہتے ہیں کہ آج کل بھی وہ قبر موجود ہے، اللہ عالم۔ تو بہرحال ان لوگوں کی اعمار جو ہے نا وہ بڑی طویل ہوتی تھی، ہزاروں سال کی عمر۔ تو کہتے ہیں یہی ہے کہ یہ جو تھا نا ذوالقرنین، اس کی عمر جو ہے یہ بھی 2600 سال تھی۔ اس نے پوری زمین دنیا میں جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، سب کو سفر کر کے کنگال ڈالا، مشرق بھی پہنچا مغرب بھی پہنچا۔